بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا یہ آپ کا تیسرا لیکچر ہے اور اس میں ہم میر خان داغ کی غزل کا جو بقیہ حصہ تھا اس کا مطالعہ کریں گے، اور آج ہم نیکسٹ جو 3 اشعار ہیں ان کی تشریح آج ہم اس میں پڑھیں گے۔ دیکھیے جی، چوتھا شعر ہے، 3 شعر آپ نے پریویس لیکچر میں آپ نے پڑھے، امید ہے آپ نے اس کی تشریح تیار کر لی ہوگی، اور آج یہ چوتھا شعر دیکھیے شاعر کیا کہتے ہیں کہ افشائے راز عشق میں گو ذلتیں ہوئی، لیکن اسے جدا تو دیا جان تو گیا۔ اس میں سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ افشاء کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، ظاہر کرنا، اور راز عشق سے مراد عشق کا راز ہے، عشق کا بھید ہے۔ معنی یہاں لکھ دیے ہیں، افشاء راز سے مراد ہے بھید ظاہر ہونا، بھید یعنی راز کا ظاہر ہونا، راز کو ظاہر کرنا، اور جدا دینا جو کہ دوسرے مصرع میں جدا کا لفظ آیا ہے۔ جدا دینا کا مطلب ہے احساس دینا، کسی کو کسی بات کا احساس دینا ہے۔ تو اب ہم اس پورے شعر کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگرچہ، گو کا معنی کیا ہے؟ اگرچہ میرے عشق کا راز کھل جانے کی وجہ سے مجھے ذلتیں اٹھانی پڑی، مجھے بے عزتی برداشت کرنی پڑی، لیکن یہ ہے کہ اس راز عشق کے کھل جانے کی وجہ سے میں نے اسے جدا دیا ہے، میں نے اسے احساس دلا دیا ہے اپنی محبت کا، جان تو گیا، اور وہ میری محبت کو جان گیا ہے، وہ اس بات کو جان گیا ہے کہ میرے دل میں اس کی محبت بستی ہے، میں اس کا عاشق ہوں، اور اس بات کا اسے اب اچھی طرح احساس ہو گیا ہے۔ لہٰذا راز عشق کے کھل جانے کا اب مجھے کوئی جو ہے وہ اندیشہ نہیں ہے، اور کوئی مجھے اب پریشانی نہیں ہے۔ در حقیقت عزیز طلباء و طالبات، ایک سچا عاشق جو ہوتا ہے وہ اپنے معاملات عشق میں اپنے محبوب کی جو عزت ہے اس کا بہت خیال رکھتا ہے، اور جو عاشق ہوتا ہے سچا، وہ اس بات کا بہت خیال رکھتا ہے کہ اس راز عشق کے ظاہر ہونے کی وجہ سے کہیں میرے محبوب کو رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس کو باتیں نہ سننی پڑے، زمانے کے تانے نہ سننے پڑے۔ اس لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اپنی محبت کو چھپا کر رکھے، اپنی محبت کو سب کے سامنے عیاں اور ظاہر نہ کرے۔ بعض اوقات وہ اپنی محبت کا محبوب سے اظہار تک نہیں کرتا، صرف اسی خدشے اور خوف کی وجہ سے کہ کہیں میرے محبوب کی ذات پر جو ہے کوئی کیچڑ نہ اچھالے، کوئی اسے طعنہ زنی کا شکار نہ کرے، کوئی اس کو جو ہے اس کے بارے میں کوئی غیبت نہ کرے اور اس کی باتیں کوئی نہ بنائے۔ تو اس وجہ سے ایک سچا عاشق جو ہے عموماً وہ اپنی محبت کے راز کو اپنے سینے کے اندر سمجھ رکھتا ہے۔ محبت گویا ایک آگ ہوتی ہے، ایک چنگاری ہوتی ہے، اور ایک عربی میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عشق کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ العشق نار یحرق ما سوى المحبوب، کہ عشق جو ہے وہ ایک آگ ہے جو محبوب کے سوا ہر چیز کو جلا کے رکھ دیتی ہے۔ تو عاشق کے دل میں وہ ایک چنگاری سلگ رہی ہوتی ہے، پنپ رہی ہوتی ہے، اس کو مسلسل وہ دبائے رکھتا ہے، چھپائے رکھتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کی بڑھوتری ہوتی رہتی ہے، نشو و نما ہوتی رہتی ہے، اور ایک دن وہ جو چنگاری ہوتی ہے وہ ایک بھانپڑ کی صورت میں مچل اٹھتی ہے، طوفان بن جاتی ہے، ایک شعلہ بن جاتی ہے، اور اس کے بعد شاعر یا عاشق جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کرے۔ تو حقیقت میں عموماً تو ایسا ہوتا ہے کہ محبوب کی رسوائی کے ڈر سے ایک عاشق جو ہے اپنی محبت کے راز کو ظاہر نہیں کرتا، لیکن یہاں میر خان داغ جو ہیں ان کا رویہ کچھ اور ہے، ان کی سوچ کچھ اور ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک محبت کا اظہار نہ کیا جائے اس کا کیا فائدہ، جب تک محبوب کو اس محبت کا احساس نہ دلایا جائے اور اسے باور نہ کرایا جائے کہ مجھے اس سے بہت محبت ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ محبت کو صرف سینے میں جو ہے وہ سمجھ رکھنے کا اور دل کو تڑپائے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ محبت کا اظہار کریں، جس سے محبت ہے اسے بتائیں کہ آپ کو اس سے محبت ہے، تاکہ آپ پھر بعد میں جو ہے وہ وصال
وصال اور ملاقات کا بھی کوئی جو ہے وہ امکان پیدا ہو سکے۔ تو اس لیے شاید کہتے ہیں کہ اگرچہ میرا عشق کا راز جب کھل گیا تو اس سے مجھے ذلتیں ہوئی، لوگوں نے بڑے تانے دیے، لوگوں نے باتیں بنائی، لوگوں نے مجھے دیوانہ، مجنون اور پاگل کہا، لیکن وہ سب باتیں قبول ہیں، برداشت ہیں، اس وجہ سے کہ میں نے ان سب کے نتیجے میں یہ مجھے فائدہ ضرور ہوا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو اپنی محبت کا احساس دلا دیا ہے اور اسے یقین ہو گیا ہے کہ میں اس کی محبت کا دم بھرتا ہوں۔ تو اس میں شاعر نے یہ حوالے کا شعر ایک ہے، آپ دیکھیے کہ کچھ جرم نہیں عشق جو دنیا سے چھپائیں، کچھ جرم نہیں عشق جو دنیا سے چھپائیں، ہم نے اسے چاہا ہے ہزاروں سے کہیں، ہم نے اسے چاہا ہے ہزاروں سے کہیں۔ اگلا شعر دیکھیے جی، گو نامہ بر سے خوش نہ ہوا پر ہزار شکر۔ گو کا مطلب ہے اگرچہ، نامہ بر کا مطلب یہاں لکھا ہے، نامہ بر کا مطلب ہے قاصد، نامہ خط کو کہتے ہیں بر لے جانے والا، قاصد یا ڈاکیا جو خط لے کر جاتا ہے اس کو نامہ بر کہتے ہیں۔ گو کا معنی میں نے بتا دیا اگرچہ۔ اب پورے مصرے کا مفہوم دیکھیے کہ اگرچہ قاصد یا ڈاکیے کے جانے سے، خط لے جانے سے میرا محبوب خوش نہ ہوا بلکہ اس سے ناراض ہوا، اس نے غم و غصے کا اظہار کیا، لیکن میں پھر بھی شکر ادا کرتا ہوں کس بات پر کہ مجھ کو وہ میرے نام سے پہچان ہو گیا۔ میں اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے محبوب نے جب میرا خط دیکھا تو اسے پتہ چل گیا کہ یہ خط فلاں عاشق کا ہے اور وہ مجھ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، تو لہٰذا میری اسے پہچان ہو گئی، یہی بڑی بات ہے۔ در حقیقت میں یہی چاہتا تھا کہ اسے میری محبت کا احساس ہو جائے اور وہ مجھے پہچان لے کہ میں ہی اس کی محبت کا دم بھرتا ہوں اور میں اس کا عاشق ہوں۔ اس کی تشریح عزیز طلباء و طالبات ہم ایسے کریں گے، ہم بیان کریں گے کہ پرانے زمانے میں جو ڈاک کا نظام تھا وہ کوئی اتنا مؤثر نہیں تھا اور عاشقوں کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ بعض اوقات ڈاکیا جو ہے وہ بددیانتی کر دیتا تھا اور اس کا امکان بہت ہوتا تھا، کیونکہ محبت کا جو خط ہوتا ہے، محبت نامہ جو ہوتا ہے وہ ایک راز ہوتا ہے۔ محبت کو لوگ راز رکھنا چاہتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے کسی حد تک، لیکن ڈاکیے کی بددیانتی کی وجہ سے اس راز کے کھل جانے کا ڈر ہوتا تھا اور معاملات محبت کے ظاہر اور عیاں ہونے کا خوف ہوتا تھا، تو اس وجہ سے یہ عاشقوں کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو پھر اس وقت لوگوں کو، عاشقوں کو ایک ایسے آدمی کی ضرورت پیش آتی تھی جس پر بھروسہ کیا جا سکے اور جو اس خط کی امانت کو بڑی امانت سمجھ کر جو ہے اس کو سنبھال کر وہ محبوب کے ہاتھوں تک پہنچائے، اس تک پہنچائے۔ تو اول تو یہ ہوتا کہ ایسا شخص تلاش کرنا مشکل ہوتا اور بھروسے مند شخص کوئی نہ ملتا جس کے ذریعے ہم اپنا جو محبت نامہ ہے اس کو محبوب تک پہنچا سکیں اور اپنی محبت کا اظہار کر سکیں۔ لیکن عاشق بعض اوقات کسی ایک شخص کو پر بھروسہ کر لیتا ہے، اسے تیار کرتا ہے اور اس کے ہاتھ جو ہے اپنا خط محبت نامہ جو ہے اپنے محبوب تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ شعر جو ہے در حقیقت معاملہ بندی کا شعر ہے۔ معاملہ بندی کے بارے میں میں بتا چکا ہوں پچھلے لیکچر میں کہ جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے محبوب کے ساتھ معاملات محبت کے حوالے سے اس کو معاملہ بندی کہتے ہیں۔ تو یہاں معاملہ یہ پیش آیا کہ عاشق کا جو خط تھا وہ جب ایک قاصد لے کر محبوب تک پہنچا تو محبوب نے کیا کیا، خوش نہ ہوا، نامہ بر کو دیکھ کر، قاصد کو دیکھ کر اور قاصد کے ہاتھ سے وہ خط دیکھ کر، میرا خط دیکھ کر خوش نہیں ہوا بلکہ اس نے برہمی کا اظہار کیا۔ لیکن شاعر کہتے ہیں کہ میں پھر بھی شکر ادا کرتا ہوں۔ شکر کس بات پر ادا کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے یوں ہوتا تھا کہ محبوب انتہائی سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عاشق کا جو خط تھا اس کو جلا دیتا تھا، پھاڑ دیتا تھا، پھینک دیتا تھا، پڑھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ لیکن اب یہ ہے کہ اس
اس نے تھوڑی سی نرمی اختیار کی ہے اور اس نے کم از کم میرے خط کو دیکھا ہے، پڑھا ہے اور میرا نام جو ہے اس نے دیکھا ہے اور مجھے پہچانا ہے، جس کے بعد اس نے غصے کا اظہار کیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، غصے کا اظہار کیا ہے، اس نے بدلے میں وفا کا ارادہ بھی نہیں کیا، اسے میرے خط دیکھ کر محبت نامہ دے کر خوشی نہیں ہوئی، لیکن اس بات پر میں شکر ضرور ادا کرتا ہوں کہ اس نے میرے نام کی پہچان کر لی ہے، اس سے میری پہچان ہو گئی ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو میرے لیے یہی بات بڑی غنیمت ہے کہ میرے محبوب کو احساس ہو جائے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میرے دل میں اس کا عشق جو ہے وہ سمایا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے شاعر نے کہا کہ اگرچہ جو ہے وہ مقاصد سے میرا محبوب خوش نہیں ہوا، غصے کا اظہار کیا، لیکن ہزار شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا محبوب مجھے پہچان گیا ہے۔ اس میں یہ شعر آپ امدادی شعر کے طور پر لگائیں کہ کھلے گا کس طرح مضمون میرے مکتوب کا یار، کھلے گا کس طرح مضمون میرے مکتوب کا یار، قسم کھائی ہے اس کافر نے کاغذ کے جلانے کی، قسم کھائی ہے اس کافر نے کاغذ کے جلانے کی۔ تیسرا شعر دیکھیے، بزم عدوف میں صورت پروانہ دل میرا، گو رشک سے جلا تیرے قربان ہو گیا۔ بزم عدوف کا مطلب دشمن ہے، یہاں معاملات محبت میں دشمن رقیب ہوتا ہے۔ رقیب کے بارے میں بھی پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی کہ رقیب محبوب کا ایک دوسرا جھوٹا عاشق ہوتا ہے، جو سچے عاشق کو محبوب سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور خود اس کے قریب ہو جاتا ہے مختلف دھوکوں اور فریبوں کے ذریعے سے۔ تو بزم عدوف میں دشمنوں کی محفل میں، رقیبوں کی محفل میں صورت پروانہ دل میرا، میرا دل ایک پتنگے اور پروانے کی مثل گو رشک سے جلا، اگرچہ رشک سے میرا دل جل گیا۔ رشک کسے کہتے ہیں؟ کسی کے جیسا ہونے کی خواہش کرنا، کسی کے جیسا ہونے کی خواہش کرنا رشک کہلاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں حسد ہے، حسد اور رشک میں تھوڑا سا فرق ہے۔ حسد یہ ہے کہ فلاں کے پاس جو نعمت ہے اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، لیکن رشک یہ ہے کہ اس کو بھی وہ نعمت ملی رہے اور مجھے بھی کبھی وہ نعمت نصیب ہو جائے، یہ رشک ہے۔ تو یہاں شاید کہتے ہیں کہ میرا دل رشک سے جل اٹھا تیرے قربان ہو گیا، لیکن یہ بات ہے کہ بے شک جل گیا لیکن قربان تیرے نام پر ہوا ہے، تیری وجہ سے جلا ہے۔ تو اس میں پورے شعر کا مفہوم اگر ہم بیان کریں تو یہ ہوگا کہ میرا محبوب رقیبوں کی محفل میں جب میں نے اپنے محبوب کو دیکھا، میں نے اپنے محبوب کو رقیبوں کی محفل میں دیکھا تو میرا دل رشک سے جل اٹھا اور محبوب پر قربان ہو گیا۔ اب اس میں رقیب کے حوالے سے بات گزشتہ لیکچر میں کی تھی، وہی بات یہاں ہم کریں گے دوبارہ کہ معاملات محبت میں تین فریق اہم ہوتے ہیں، عاشق ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے اور اس کا تیسرا فریق رقیب ہوتا ہے جو ان دونوں کو آپس میں دور رکھنا چاہتا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو سچا عاشق ہوتا ہے اسے وفا نہیں ملتی اور محبوب جو ہے اس رقیب کے دھوکے میں آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ملاقاتیں جو ہے وہ طے کرتا رہتا ہے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا، یہاں بھی در حقیقت ایک معاملہ ہوا جس کا اظہار شاعر کر رہے ہیں۔ معاملہ بندی بڑی خوبصورت ہے، مرزا خان داغ کی استاد شاعر ہیں اور ایک معاملے کو ایک شعر کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے ایک بار پھر پیش کیا ہے کامیاب طریقے سے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ رقیبوں کی محفل سجی ہے اور میرا محبوب ان کے درمیان محفل کی رونق بنا بیٹھا ہے، وہ محبوب جس نے مجھے آج تک ملاقات کا شرف نہیں بخشا اور میری جو ہے تمام تر خواہشات کے باوجود، تمنا و آرزوؤں کے باوجود اور اس کی محبت میں تڑپنے کے باوجود، التجاؤں کے باوجود اس نے مجھے ایک لمحہ آج تک نہیں دیا، مجھے اپنا دیدار کروانا گوارا نہیں کرتا، ملاقات کے لیے چند لمحے جو ہے
دینا مجھے گوارا نہیں کرتا، وہی محبوب جو ہے اس دھوکے باز کی چالوں میں آ کر، اس کے فریب میں آ کر، اس کی باتوں میں آ گیا ہے اور اس کی محفل میں بڑا خوش بیٹھا ہے، بڑا ہنس ہنس کر ان سے باتیں کیے جا رہا ہے اور رقیبوں کو خوش کر رہا ہے۔ تو حقیقت میں جب میں نے اپنے محبوب کو وہاں مچلتے ہوئے خوش دیکھا تو میرے دل میں رشک پیدا ہوا کہ کاش مجھے بھی محبوب کی ملاقات جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ تو میرا دل ایک پروانے کی مثل، ایک پتنگے کی مثل جلا، جس طرح ایک شمع کے گرد جو پتنگا ہوتا ہے، پروانہ ہوتا ہے، وہ اس کا دیوانہ اور عاشق ہو جاتا ہے اور وہ شمع کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا، وہ اسی کے گرد چکر کاٹتا رہتا ہے، طواف کرتا رہتا ہے اور بالآخر اسی پر قربان ہو جاتا ہے۔ اس کو چھوڑ کر کہیں اور اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی، وہ اس سے وفا کرتا ہے اور اپنی جان اس شمع کی وجہ سے ہی اسی پر قربان کر دیتا ہے۔ تو میرا دل بھی رشک سے جل کر محبوب پر قربان ہو گیا اور میرے دل میں یہ خواہش حسرت بن گئی کہ کاش مجھے بھی محبوب کی ملاقات جو ہے وہ نصیب ہو جاتی۔ تو اس پر حوالے کے شعر دیکھیے جی، جو میرے قطب تھے، رقیب تھے، وہ تیرے قریب قریب تھے، مجھے تو نے اذن وصال بھی کبھی ایک پل کو دیا نہیں، مجھے تو نے اذن وصال، اذن اجازت کو کہتے ہیں، مجھے تو نے اذن وصال بھی کبھی ایک پل کو دیا نہیں۔ تو عزیز طلباء، ان 3 اشعار کی تشریح آپ نے سنی، اس کو تیار کیجئے۔ یوں ہماری یہ غزل مکمل ہو گئی۔ مقطع کے علاوہ مقطع کا شعر امتحانی نہیں ہوتا، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ لیکچر کو زیادہ طویل کرنے کے بجائے اس کو ہم اسکپ کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے یہ 6 کے 6 اشعار جو ہیں اچھے طریقے سے تیار کرنے ہیں، 3 پچھلے لیکچر کے اور 3 یہ، اور ان میں سے کوئی سے 3 پسندیدہ اشعار کی تشریح جو ہے آپ نے لکھ کر مجھے واٹس ایپ میں سینڈ کرنی ہے۔ بہت سارے طلباء و طالبات جو ہیں مجھے آلریڈی سینڈ کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے آخری روز میں انہیں ہدایات کر دی تھی کہ آپ نے اپنی لکھائی بہتر کرنے کے لیے، پریزنٹیشن بہتر کرنے کے لیے اور اپنے سلیبس کو اچھے انداز میں تیار کرنے کے لیے روزانہ 1 صفحہ جو ہے لکھ کر مجھے بھیجنا ہے۔ تو لوگ بھیج رہے ہیں، تو باقی جو آپ لوگ جو نہیں بھیج رہے، آج سے وہ بھی یہ کام کریں اور 1 صفحہ 2 صفحے خوش خط لکھ کر کوئی بھی چیز غزل کی تشریح لکھ لیں، اور بہتر ہے کہ جو لیکچر یہاں سے ڈلیور ہو جس روز، اسی لیکچر کو اس پہلے سنیں، پھر اس لیکچر کو جو ہے لیکچر کی روشنی میں کتاب سے پھر اس کو سبق کو تیار کریں اور پھر لکھنے کا کام اسائنمنٹ کی صورت میں کر کے وہ آپ نے مجھے بھیجنا ہے، اور میں انشاءاللہ آپ کو رپلائی کروں گا، اس کو میں چیک کروں گا اور جہاں جہاں کوتاہی ہوگی میں انشاءاللہ اس کو مینشن بھی کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔